اگر عورت حیض کی حالت میں موجود ہے تو کیا پیچھے کے راستے سے آیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی کامن کویشچن ہے جو کہ غیر شادی شدہ اور شادی شدہ دونوں لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اور اس حوالے سے دونوں افراد ہی بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہیں، کیونکہ کچھ روایات ملتی ہیں جن کے اندر بولا گیا ہے کہ عورت مرد کی کھیتی ہے، جس طرح وہ چاہے اسے استعمال کرے یا پھر اس کے پاس آئے۔ اس حوالے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، شادی شدہ بھی ہیں اور غیر شادی شدہ بھی ہیں، جو کہ اس طرح کا سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر عورت جو ہے مرد کی کھیتی ہے اور مرد کسی بھی طریقے سے آ سکتا ہے عورت کے پاس، تو کیا پیچھے کے راستے آنا جائز ہے یا پھر نہیں ہے؟ اور اگر جائز نہیں ہے تو کن صورتوں میں یا پھر کون سی ایسی بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے منع کیا گیا ہے پیچھے کے راستے سے آنے سے؟ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو قرآن مجید میں اور مزید روایات کے اندر حالت حیض کو ایک بیماری اور گندگی کی حالت قرار دیا گیا ہے، اور اس دوران مرد کو منع کیا گیا ہے عورت کے قریب آنے سے، مباشرت کے لیے اور مجامت کے لیے، جنسی عمل سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ہاں دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر عورت حالت حیض میں ہے تو جنسی عمل سے، مباشرت سے اور مجامت سے منع کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے طریقے سے انسان لذت حاصل کر سکتا ہے اور اپنے لیے تسکین کا سامان حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایک پوائنٹ اس حوالے سے اپنے ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش ہوتی پیچھے کے راستے سے آنے کی تو حالت حیض میں کوئی گنجائش رکھی جاتی، جبکہ حالت حیض میں مکمل طور پر جنسی عمل سے منع کیا گیا ہے، جو کہ اس بات کی طرف کھلا اشارہ ہے کہ حیض کی حالت میں مکمل طور پر جنسی عمل کرنا ناجائز ہے۔ اس صورت میں انسان نہ تو آگے کے راستے جنسی عمل کر سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے کے راستے۔ ہاں دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سائنٹیفکلی یہ پروو ہو چکا ہے، سائنٹیفکلی یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ چونکہ کہا جاتا ہے کہ پچھلا جو انسان کا راستہ ہے، اس میں جو ہم پیشاب کرتے ہیں، انسان پیشاب کرتا ہے تو اس کے بعد بھی اس راستے میں کچھ چھوٹے چھوٹے پیشاب کے ذرات موجود ہوتے ہیں اور کافی دیر تک موجود ہوتے ہیں، اور کچھ جراثیم ہمیشہ کے لیے ہی اس سوراخ کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو اگر اس حوالے سے جنسی عمل کیا جائے گا اس وقت یا پھر کسی بھی وقت جنسی عمل پچھلے راستے سے کیا جائے گا تو وہ زہریلے جراثیم جو ہیں، وہ جو پیشاب کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں جو کہ پچھلے راستے میں پڑے ہوئے ہیں، موجود ہیں، تو وہ بہت ساری بیماریاں پھیلانے کا سبب بن سکتا ہے، جو کہ پہلے تو لا علاج اور بعد میں انسان کے لیے موت کا سبب بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں پچھلے راستے سے آنے کو انتہائی ناپسند کیا گیا ہے اور ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ یورپ کی غلاظت اور اسلام کی نفاست سے رزق کی قسط نمبر 25 آپ کو کیسے لگی؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔